والصلاة على أهلها. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. صدق اللہ العظیم. زمانے کو شاید بتانا پڑے گا، زمانے کو شاید بتانا پڑے گا، یہ انداز اپنا دکھانا پڑے گا. جہاں پر محبت کا ہو بول بالا، کوئی شہر ایسا بسانا پڑے گا جو تاریکیوں کو مٹا دے جہاں سے، دیا کوئی ایسا جلانا پڑے گا. بھاؤنگر کے عزیز ساتھیوں، مولانا محمد علی جوہر آزادی کے ایک بہت بڑے رہنما گزرے. ان کا مقام اتنا اونچا ہے کہ گاندھی جی نے ان کو اپنا استاد مانا ہے، کیونکہ گاندھی جی تو 1915 میں افریقہ سے یہاں تشریف لائے. اس سے پہلے آزادی کی لڑائی میں بہت پیش رہے ہیں مولانا محمد علی اور ان کے بھائی مولانا شوکت علی. گاندھی جی نے کئی مقامات پر ان کا تذکرہ کیا. مولانا محمد علی جوہر اردو کے بھی بہت بڑے جانکار، ایک اخبار نکالتے تھے ہمدرد. انگریزی کے اندر برطانیہ کے ٹائم میگزین، ٹائم اخبار میں ان کے مضامین چھپتے تھے، اور یہاں سے ایک اخبار وہ نکالتے تھے کامریڈ. یہ اتنا مقبول تھا کہ برطانیہ تک یہ اخبار جاتا تھا. ابھی اعظم خان نے ان کے نام سے رامپور میں، جہاں ان کی پیدائش ہوئی تھی، وہاں ان کے نام سے ایک یونیورسٹی بنائی، مولانا محمد علی جوہر یونیورسٹی، اور اس طرح ان کی یاد کو زندہ کیا. رامپور ہندوستان میں دو ایسے شہر ہیں، کشمیر وغیرہ میں تو ہیں، اس کے علاوہ دو شہر، ایک رامپور جو مسلم اکثریتی شہر ہے، وہاں ایک بہت بڑی لائبریری ہے، رضا لائبریری، بہت ہی مشہور عربی فارسی کی جو دو سب سے بڑی لائبریریاں ہیں، پٹنہ میں خدا بخش لائبریری اور رامپور میں رضا لائبریری. رامپور مسلم اکثریتی شہر رہا ہے، نوابوں کا شہر رہا ہے، آج بھی وہاں 70% مسلمان ہیں. یہ لائبریری کے اندر حضرت علی کا لکھا ہوا قرآن بھی موجود ہے. اتنی صدیوں تک وہاں نوابی حکومت رہی، لیکن کسی نے اس کا نام بدلا نہیں، رام کے نام پر ہے، وہ آج بھی موجود ہے. مسلمانوں کے ایک انصاف کی بات. دوسرا شہر کشن گنج بہار کے اندر، جہاں سے مولانا اسرار الحق قاسمی صاحب الیکشن جیتا کرتے. یہ کشن کے نام کے اوپر ہے، مسلم اکثریتی شہر، اس کا نام بھی نہیں بدلا. تو یہ مسلمانوں کے ایک انصاف کی نشانی ہے. مولانا محمد علی جوہر نے آزادی کی لڑائی کے لیے کیا قربانیاں دی، اس کی ایک مثال میں پیش کروں. 1923 کے اندر مولانا بیجاپور جیل میں تھے، کئی مرتبہ آپ کو جیل میں جانا پڑا آزادی کے لیے. بیجاپور جیل کے اندر تھے اور اس دوران ان کی تیسرے نمبر کی بیٹی آمینہ بہت بیمار ہو گئی، سخت بیمار ہو گئی. 4 بیٹیاں تھیں ان کی، بیٹا نہیں تھا. آمینہ جو تھی وہ غیر شادی شدہ تھی، تو فطری طور پر باپ کو محبت تھی آمینہ سے. یہ بیمار ہو گئی اور تشخیص میں پتا چلا کہ اس کو تپے دق یعنی ٹی بی کی بیماری ہو گئی. اس زمانے میں تو یہ بہت مہلک بیماری کہی جاتی. مولانا کو جیل میں پتا چلا، لیکن مولانا نے یہ منظور نہیں کیا کہ میں انگریزوں سے اپیل کروں ان سے کہ مجھے چھٹی دو، منظور نہیں کیا. مولانا عبد الماجد دریابادی نے ایک کتاب لکھی ہے محمد علی کی ذاتی ڈائری، اس میں یہ واقعہ لکھا ہے. مولانا جیل کے اندر تھے، اس وقت
بیٹی اتنی زیادہ بیمار کہ بالکل موت کے قریب، اس وقت جیل میں سے مولانا نے ایک نظم لکھی، میں تجھ سے دور سہی اللہ تو دور نہیں، میں تجھ سے دور سہی اللہ تو دور نہیں، میں مجبور سہی اللہ تو مجبور نہیں۔ پھر اس کے بعد ایک شعر لکھا ہے دل کے اوپر پتھر رکھ کر، تیری صحت ہمیں مطلوب ہے لیکن اگر، تیری صحت ہمیں مطلوب ہے لیکن اگر اس کو منظور نہیں ہم کو بھی منظور نہیں۔ تو اس طرح کی قربانیاں اس ملک کے لیے ہم نے دی ہیں، تو آج موجودہ حالات میں اس تاریخ کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس ملک کے اندر ہمیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، ایک لوک شاہی ملک ہے۔ مولانا محمد علی جوہر انہوں نے اس لڑائی کو آگے جاری رکھا، آخر کار 1930 میں یہ گاندھی جی کا جو آندولن 1920-21 کے اندر رہا، اس میں سب سے زیادہ پیش مولانا محمد علی تھے۔ 1930 میں مولانا محمد علی جوہر یہاں سے برطانیہ کی حکومت نے ایک کانفرنس بلائی، گول میز کانفرنس، راؤنڈ ٹیبل کانفرنس، اس کے اندر یہاں سے گئے۔ اس وقت مولانا کی عمر بھی ہو چکی تھی، طبیعت بھی اچھی نہیں تھی، لیکن وہ گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے بیان کیا، چاروں طرف بڑے بڑے افسر اور بڑے بڑے برطانوی نیتا، انگریزی کے تو بڑے جانکار تھے مولانا، انہوں نے بیان کیا اور یہ کہا کہ میں یہاں آزادی لینے کے لیے آیا ہوں، آزادی لیے بغیر میں یہاں سے جانے والا نہیں ہوں۔ وکٹوریا کے بیٹے سن لے، یا تو آزادی دینی ہوگی یا مجھے قبر کی جگہ دینی پڑے گی، میں غلام ملک میں واپس جانے والا نہیں ہوں۔ اتفاق اللہ کو منظور تھا کہ ایک ماہ کے بعد 4 جنوری 1931 کو مولانا کا انتقال ہو گیا وہیں برطانیہ کے اندر۔ اب پوری دنیا میں ان کا نام تھا، کیونکہ خلافت تحریک میں انہوں نے بڑا رول ادا کیا تھا 1920 کے زمانے، تو فلسطین میں بھی ان کی بہت مقبولیت۔ اب مولانا کا انتقال ہوا تو ان کو دفن کہاں کیا جائے؟ ان کے بھائی شوکت علی وغیرہ نے کہا کہ مولانا کی وصیت تو یہ ہے کہ میں غلام ملک میں واپس نہیں جاؤں گا، اور برطانیہ سے تو نفرت کرتے تھے، یہاں تو ان کو دفن کرنا ہی نہیں۔ آخر کار فلسطین کی حکومت نے، وہاں کے گورنر نے تار بھیجا کہ مولانا نے فلسطین کی آزادی کے لیے اور خلافت کے لیے اہم رول ادا کیا ہے، ان کو یہاں دفن کرنا چاہیے۔ تو مولانا کو وہاں سے لے جایا گیا اور بیت المقدس کے احاطے میں، جہاں وہ قبۃ الصخرہ ہے، ڈوم آف دا راک، وہ سنہرا گنبد ہے، اس کے پاس میں مولانا کو دفن کیا گیا۔ آج بھی وہاں ان کا مزار موجود ہے۔ تو اس طرح کی قربانیاں اس ملک کے لیے ہمارے بڑوں نے دی۔ یہاں ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی جڑیں بہت گہری۔ ایک بہت بڑے آزادی کے رہنما گزرے پنڈت سندر لال۔ پنڈت سندر لال نے ایک کتاب لکھی ہے، بھارت میں انگریزی راج۔ یہ قومی ایکتا کے بہت بڑے حامی تھے پنڈت سندر لال۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے گیتا اور قرآن، جس کا گجراتی میں بھی ترجمہ ہوا ہے۔ ایک اور کتاب لکھی ہے پنڈت سندر لال نے، حضرت محمد اور اسلام، اس کا بھی گجراتی میں ترجمہ ہوا، اور کئی کتابیں لکھی۔ تو ان کی کتاب ہندی میں بھارت میں انگریزی راج، اس کے اندر پنڈت سندر لال نے ایک بات یہ لکھی ہے کہ بھارت کے اندر ان کی تحقیق کے مطابق 11 مسجدیں ایسی ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بنی تھی۔
تو مسلمانوں کا تعلق اس ملک سے بہت پہلے، بادشاہوں کے آنے سے بھی بہت پہلے کا ہے. جیسے آپ کے قریب ایک مسجد گوگھا کے اندر ہے، اگرچہ گوگھا کی جو مسجد ہے اس کے بارے میں ایگزیکٹ تاریخ معلوم نہیں ہو رہی کہ کس سال بنی ہے، بہت پرانی، بہت ہی پرانی. لیکن اب تک تو ہندوستان کی سب سے پرانی مسجد جو ہسٹورینز مانتے ہیں وہ کیرل کے اندر ہے، کوڈن گڈلور میں ایک مسجد ہے، چیرامن ملک مسجد، جو 629 میں بنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے 632 میں، یعنی آپ کی زندگی میں بنی ہوئی ایک مسجد ہے. اسی طرح تمل ناڈو میں ایک بندرگاہ قلعہ کرائی، وہاں ایک مسجد ہے پالیا پلی جمعہ مسجد، جو یمن کے گورنر بازان ابن ساسان نے بنوائی. 630 میں وہ بنی، یہ بھی معلوم تاریخ ہے. تو پنڈت سندر لال نے لکھا ہے کہ ہندوستان میں 11 مسجدیں میں ایسی جانتا ہوں جو حضرت محمد کی زندگی میں بنی. تو مسلمانوں کی تاریخ اس ملک کے ساتھ اتنی گہری ہے. اور پہلے زمانے میں آپ تاریخ کا مطالعہ کرو، اس کو نکالو، اس کو دیکھو، اس میں ریسرچ کرو. اگر ہم اپنی تاریخ کو نہیں جانیں گے، ریسرچ نہیں کریں گے، تو دوسرا کون کرنے والا ہے؟ ہندوستان کے اندر لوگ مل جل کر رہتے تھے، محبت سے رہتے تھے، ایک ہو کر رہتے. مسلمانوں پر لوگ اعتماد کرتے. ایک وقت وہ تھا کہ نماز پڑھنی آ جائیے آپ، نمازی کوئی آدمی ہو تو غیر مسلم لوگ اس کا احترام کرتے تھے. تو آج حالات کیوں بدلے، اس کے اوپر ہم نے غور نہیں کیا، ہم نے سوچا نہیں کیا کرنا چاہیے. اس کے بارے میں ہم نے کوئی سوچا نہیں کہ بھئی کیا کرنا چاہیے، ایسا ہوا تو کیوں ہوا. ہمارے یہاں کچھ کے اندر مندرا کے قریب ایک بندرگاہ بھدریشور، یہ گوگا کی طرح بہت پرانی جگہ ہے. بھدریشور کے اندر ایک مسجد ہے. یہ مسجد ایک بہت بڑا تاجر 11ویں صدی میں گزرا ہے، جگڑو شاہ. 1319 میں سنسکرت میں ایک کتاب لکھی گئی ہے، شری جگڑو شاہ چریت، سنسکرت میں. اس کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ بھدریشور میں جو مسجد ہے وہ مسجد جگڑو شاہ نے بنوائی. ایک کتاب گجرات کی تاریخ کے بارے میں ایک بہت اہم کتاب ابھی چھپی ہے، گجرات اینڈ دا سی، درشک اتہاس ندھی، بروڈا سے یہ کتاب چھپی ہے. اس کے اندر بھی اس واقعے کا ذکر ہے کہ یہ مسجد جگڑو شاہ چونکہ بہت بڑا تاجر تھا اس زمانے میں. گجرات تو ایک بہت پرانی جگہ ہے، اس کے تعلقات عربوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی رہے. مولانا سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی عرب و ہند کے تعلقات، کہ دین اسلام کا موجودہ ایڈیشن، اسلام تو حضرت آدم علیہ السلام سے، لیکن دین اسلام کا یہ موجودہ ایڈیشن، اس کے آنے سے پہلے بھی یہاں کے لوگوں کے عربوں کے ساتھ تعلقات تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جب مسجد نبوی کی توسیع کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو وہ چھت بنی تھی یہ کھجور کی چھالوں سے، حضرت عمر نے تھوڑی توسیع کی لیکن اسی طرح بنوائی. حضرت عثمان نے پہلی مرتبہ مسجد نبوی کو ذرا پکی بنوائی، تو چھت کے اوپر انہوں نے ساگ کی لکڑی ڈالی، اس کو امپورٹ کیا تھا ہندوستان سے. یہ تاریخ کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا. سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ عرب و ہند کے تعلقات کہ اسلام کی آمد سے پہلے بھی کیسے رابطے تھے اس کو لکھا ہے. تو اس ملک کے اندر پرانے زمانے میں یہ نہیں تھا، اور اس ملک کو تجارت کے لحاظ سے، لٹریچر کے لحاظ سے، تعمیرات کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے مسلمانوں نے بہت کچھ دیا ہے. ابھی ایک سروے آیا
اسی سال، سروے نہیں بلکہ سرکاری رپورٹ اس کو کہیے کہ ہندوستان میں جتنے پرانے مونیومنٹ ہیں، یعنی پرانی جتنی تعمیرات ہیں، آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کا رپورٹ جو ہے ابھی ابھی آیا، اس میں کہ پرانی تعمیرات ہیں، اس میں سے پچھلے سال سرکار کو 271 کروڑ کی آمدنی ہوئی، 271 کروڑ، ان میں سے 146 کروڑ صرف 5 عمارتوں سے حاصل ہوئی۔ 271 کروڑ پورے ملک کی عمارتوں میں سے، اس میں سے پہلے 5 نمبر کی جو عمارتیں اس میں 146 کروڑ ملے۔ اس میں پہلے نمبر پر تاج محل، دوسرے نمبر پر آگرہ کا قلعہ، تیسرے نمبر کے اوپر ہے لال قلعہ، چوتھے نمبر کے اوپر ہے قطب مینار۔ اس طرح 5 عمارتوں سے ملا کر 146 کروڑ کی آمدنی حاصل ہوئی۔ تو اس ملک کو مسلمانوں نے اس طرح مالا مال کیا ہے۔ تو اس ملک کے اندر ہماری بہت بڑی آبادی ہے۔ دنیا میں مسلمانوں کی سب سے زیادہ آبادی ہے انڈونیشیا کے اندر 24 کروڑ ہے، دوسرے نمبر پر پاکستان میں 21.5 کروڑ، اور تیسرے نمبر پر یہاں 21 کروڑ کی آبادی۔ اتنی بڑی آبادی ہے، اور ہم تو اللہ کے اوپر بھروسہ رکھنے والے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اس کی مرضی سے ہوتا، تو ہمیں کسی طرح کا خوف رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ملک میں اس طرح حالات کیوں بدل گئے۔ وہ زمانہ تھا لوگ مل جل کر رہتے تھے، محبت سے رہتے تھے، آج حالات کیوں بدلے؟ کیا ہماری طرف سے کوئی کوتاہی ہوئی؟ اس کے اندر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگ کیسا بھروسہ کرتے تھے؟ میں بالکل ابھی کا واقعہ بتاؤں، آپ کے بھاؤ نگر میں یہ کنسارا قبرستان ہے، اس میں ایک قبر ہے مبارک نام کا ایک چوکیدار تھا، آپ کو تو معلوم ہی ہوگا۔ یہ بھاؤ نگر کے مہاراجا کرشن کمار راؤ کا یہ چوکیدار تھا، اور کرشن کمار کو اس کے اوپر اتنا زیادہ اعتماد تھا کہ ساری چابیاں مبارک کو سونپی تھی۔ مسلمان کی امانت داری پر لوگ ایسا بھروسہ کرتے تھے کہ یہ کبھی ملاوٹ نہیں کرے گا، یہ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، یہ کبھی کسی عورت کے اوپر غلط نگاہ نہیں اٹھائے گا۔ یہ ایسا اعتماد ایک زمانے میں اس قوم کے اوپر ہوتا تھا، تو آج حالات کیوں بدلے؟ تو مبارک یہ کرشن کمار کے سارے خزانے کی چابیاں اس کے پاس، جب 20 اپریل 1940 کے دن مبارک کا انتقال ہوا اور کرشن کمار کو پتا چلا تو مہاراجا خود آئے اور کہا کہ اس کو کندھا میں دوں گا۔ یہ نہیں، اس نے ریکویسٹ کی کہ تمہارے یہاں کندھا بدلتے ہیں، لیکن میری ایک اپیل ہے کہ ایک کندھا میں قبرستان تک دوں گا، اور اس نے دیا، اور کھلے پاؤں وہ گیا مہاراجا کرشن کمار راؤ، اور اس کو دفن کرنے کے بعد قبر کے اوپر لکھوایا ہے دا رائل سرونٹ، اور دوسری طرف لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک امانت دار چوکیدار تھا۔ یہ دونوں طرف انگلش میں لکھا ہوا آج بھی موجود ہے۔ تو یہ ایک زمانہ یہ تھا کہ لوگ ہم پر اعتماد کرتے تھے، آج حالات کیوں بدلے؟ اب میں اپنی بات کے اوپر آؤں کہ اس وقت ہم اس ملک کے اندر کس پوزیشن کے اوپر ہیں؟ ایجوکیشن میں بہت زیادہ پیچھے، پالیٹکس میں بہت زیادہ کوئی وجود ہی نہیں ہمارا۔ 2021 فروری میں سورت کارپوریشن کا الیکشن ہوا۔ سورت شہر کے اندر مسلمانوں کی آبادی کم سے کم 6 لاکھ، لیکن سورت میں جب الیکشن ہوا 120 کارپوریٹر میں ایک بھی مسلمان نہیں جیتا۔ آج کے دن سورت کارپوریشن میں کوئی مسلم کارپوریٹر نہیں، اتنی آبادی۔ کیوں یہ حالت ہوئی پالیٹکس؟ بروڈا میں بھی
76 کارپوریٹر میں ایک بھی مسلمان نہیں ہے. پچھلے اس سے پہلے والے الیکشن میں بروڈا میں ایک جیتا تھا فرید کتپیس والا. اب 2021 میں الیکشن ہوا تو کوئی بھی نہیں جیت. مرکزی سرکار کیندر سرکار میں اس وقت آج کے دن 21 کروڑ لوگوں کا کوئی منتری نہیں ہے, ایک بھی نہیں. مائنورٹی منسٹر بھی مسلمان نہیں. تو اس حد تک اس ملک میں ہم محروم اور ونچت کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا وجوہات ہے اس کی؟ ایک کتاب مہاراشٹر کے ایک بہت مشہور آفیسر ہیں عبد الرحمان صاحب, IPS آفیسر, انہوں نے کچھ عرصے پہلے یعنی 2019 میں ایک کتاب لکھی. ایک تو 2006 میں سیکچر کمیٹی رپورٹ, اس کا مطالعہ ہر مسلمان کو کرنا چاہیے کہ ہمارا ڈیٹا کیا ہے, ایجوکیشن میں ہم کہاں ہیں, وقف میں ہماری کیا پوزیشن ہے, اور سرکاری نوکریوں میں مسلمان کتنے. بہت زیادہ محنت کر کے یہ رپورٹ تیار کی گئی. تو ہم کس پوزیشن پر ہیں وہ اس میں لکھا ہے, لیکن یہ تو 2006 کی رپورٹ ہے. اس کے کوئی 13 سال کے بعد عبد الرحمان صاحب نے ایک کتاب لکھی ڈینائل اینڈ ڈیپریویشن. اس میں بھی کہ بھئی سرکاری نوکریوں میں مسلمان کی تعداد کتنی ہے. جیسے ریزرو بینک آف انڈیا اس ملک کی ساری مالی پالیسی بناتا ہے ریزرو بینک آف انڈیا. تو عبد الرحمان صاحب نے ڈینائل اور ڈیپریویشن میں عدد دیا ہے کہ ریزرو بینک آف انڈیا میں مسلمانوں کی تعداد ہے 0.75%, 1% بھی نہیں. تو آج کے دور میں یہ حالات ہمارے کیوں ہیں؟ ابھی ایک سرکاری عدد آیا, آل انڈیا سروے آف ہائر ایجوکیشن AISHE, یہ سرکاری ویب سائٹ بھی ہے AISHE.gov.in. یہ ہر 5 سال میں عدد آنکڑا پیش کرتا ہے کہ ملک میں ہائر ایجوکیشن کے اندر کون سا, دلت کس پوزیشن کے اوپر ہے, ST کس پوزیشن کے اوپر ہے, مسلمان کس پوزیشن کے اوپر ہے. یہ تو لاسٹ جو آنکڑا آیا 5 سال پہلے ہائر ایجوکیشن میں مسلمان تھے, یہ سرکاری آنکڑا ہے اور ویب سائٹ پر پوری کتاب اس کی موجود ہے, 320 صفحات کی کتاب ہے. اس میں یہ آنکڑا ہے کہ 5 سال پہلے ہائر ایجوکیشن میں مسلمان 5.45% تھے. اب لاسٹ جو 2021 کا آنکڑا آیا مسلمانوں کی تعداد ہو گئی 4.64%. لوگ بڑھ رہے ہیں آگے, ہم پیچھے جا رہے ہیں. اسی کے اندر کہ جو ہائی انسٹیٹیوشن ہے IIM اور IIT, جو ٹاپ لیول کے کالج کہے جاتے ہیں, IIT اور IIM. IIT اور IIM میں مسلمانوں کی تعداد 5 سال پہلے تھی 1.92%. 1.92% یعنی 15% آبادی کے لیے بہت کم. یہ جا کر اب ہو گئے 1.87%. دوسرے لوگ بڑھ رہے ہیں, ہم گھٹ رہے ہیں. تو آج کے وقت میں اگر ہم اس ملک کے اندر ہمارے حقوق حاصل کرنا چاہتے ہیں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر ہماری آنے والی نسلیں آرام کے ساتھ دوسری قوموں کے ساتھ مل جل کر اپنے حقوق حاصل کر کے جی سکیں, تو اس کے لیے پہلے نمبر پر دینی تعلیم تو ہے, ضروری ہے, بہت زیادہ ضروری ہے. عقائد کی حفاظت کرنا, اللہ کا خوف, آخرت ان کے دلوں میں بٹھانا, یہ تو الحمدللہ مدرسے کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ضرورت ہے کہ ہماری قوم ایجوکیشن کے اندر آگے بڑھے. قرآن کریم نے تعلیم دی وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. جس زمانے میں جس چیز کو قوت سمجھا جاتا ہے اس کو حاصل کرو تو تم دنیا کے اندر سرخ رو بنو گے. تو آج کے زمانے میں بہت بڑی طاقت ہے ایجوکیشن. آج دوسری قومیں یونیورسٹیاں بنا رہی ہیں, بڑی قومیں نہیں, مائنورٹی میں سکھ جیسی قومیں
یہاں بھی یہ اچھی بات ہے وہ کر رہے ہیں. یہاں ہندوستان میں نہیں، فارن میں ان کے یونیورسٹیاں کینیڈا میں بنی ہے، برطانیہ میں بنی ہے، اور ہم یہاں ابھی تو پرائمری اسکول بھی نہیں بنا پا رہے. آج کالج بنانے کا زمانہ ہے، ہائی اسکول بنانے کا زمانہ ہے. آج ہم شکایتیں کرتے ہیں کہ ہماری بچیاں محفوظ نہیں. اب جا کے لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے ہمارے عقائد محفوظ نہیں. تو بھائی کیسے ہوں گے؟ ہم سے زیادہ کم تعداد کے اندر اس ملک میں کرسچن ہیں. آپ دیکھیے کون سا شہر ایسا ہے جہاں کرسچن کے ہائی اسکول نہیں ہے؟ نہیں. ایسے اسٹینڈرڈ ہائی اسکول بنائے ہیں کہ سب لوگ چاہتے ہیں کہ ہم کو ایڈمیشن وہاں ملے، مسلمان بھی چاہتے. ہم نے کیوں ایسے اسکول نہیں بنائے؟ ہم بناتے، چاہیے تو یہ تھا کہ ایسے اسکول ہم بناتے تو دوسرے لوگ آتے ہمارے ماحول میں رہ کر دیکھتے کہ نہیں یہ مسلمان ہیں، یہ اچھے لوگ ہیں، یہ امانتدار ہیں، یہ انسانیت کے ہمدرد ہیں. دوسرے لوگ ہمارے اسکول میں ایڈمیشن لیتے. تو آج کے زمانے میں ہائی اسکول بنانا، کالج بنانا، یہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے. وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے. اتنے بڑے بڑے شہر ہیں، گودرا ہے، آپ کا یہ بھاؤ نگر ہے، منگرول ہے، یہ مسلمانوں کا کوئی کالج نہیں. ارے ٹھکانے کے ہائی اسکول ہمارے نہیں ہیں تو ہم کب اس کے لیے فکر کریں گے؟ کب بنائیں گے؟ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں اس ملک کے اندر اچھی طرح جی سکیں، یہ لوکشاہی ملک ہے، سب کو یہاں ہمارے دستور نے ادھیکار دیے، وہ ادھیکار ہماری قوم حاصل کر سکے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ آنے والے وقت کے اندر ہماری نسلیں امن کے ساتھ قرآن پڑھ سکیں، امن کے ساتھ مسجدوں کو آباد کر سکیں، تو آج کے زمانے کا جو بہت بڑی طاقت ہے آج کے زمانے کی ایجوکیشن ہے. ایجوکیشن دینی تعلیم ہے، علماء کر رہے ہیں، اور چونکہ جہاں اس کا موقع ہوتا ہے ہم اس کے بارے میں بتاتے ہیں. تو یہاں ہم ایجوکیشن کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ آپ یہ صرف باتیں کرنے کا زمانہ نہیں ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے. آج کے زمانے میں اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنے ادارے بناؤ، اپنے ہائی اسکول بناؤ، اپنے کالج بناؤ. ایک مثال میں آپ کو دوں، مولانا عبد الکریم پاریکھ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، 2007 میں انتقال ہوا. گجرات کے ہی تھے اور میمن تھے، مہاراشٹر میں رہے، ناگپور کے اندر. انہوں نے اتنا سارا قرآن سے تو بہت محبت کرتے تھے. انہوں نے ایسا اتنا سارا کام کیا کہ 2001 میں کیندر سرکار نے ان کو پدم بھوشن کا ایوارڈ بھی دیا تھا. ان کا ایک واقعہ انہوں نے لکھا ہے، اور یہ واقعہ علی گڑھ یونیورسٹی سے ایک میگزین نکلتا ہے سر سید کے زمانے سے، تہذیب الاخلاق، اس کے اندر بھی یہ آیا تھا. 2021 ستمبر 2021 میں یہ چھپا تھا. مولانا عبد الکریم پاریکھ لکھتے ہیں کہ ان کے گھر کے اندر ایک دلت عورت کام کرنے کے لیے آیا کرتی، بیچاری کچھ پڑھنا نہیں، کچھ نہیں جانتی، لیکن روزانہ آتی تھی تو ایک اخبار لے کر آتی تھی. مولانا لکھتے ہیں کہ میں نے ایک دن ہمت کر کے اس کو پوچھا کہ بہن جی یہ کیا ہے؟ تو کہ اخبار ہے، یہ نیوز پیپر ہے. پوچھا کہ بھئی تم کو پڑھنا تو آتا نہیں؟ تو اس عورت نے کہا کہ یہ میری قوم کا اخبار ہے، ہماری دلت قوم کا اخبار ہے. مجھے اگرچہ پڑھنا نہیں آتا لیکن میں یہ اخبار خریدوں گی تو ہماری قوم اس سے مضبوط ہوگی، اس لیے میں خریدتی. مسلمانوں کے اندر اس طرح کا جذبہ ہے، اس طرح کا جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. تب جا کر یہی مولانا عبد الکریم پاریکھ کا ایک واقعہ ہے. ستاروں کے درمیان ایک کتاب لکھی ہے پروفیسر محسن عثمانی صاحب نے. اس میں انہوں نے لکھا ہے مولانا عبد الکریم پاریکھ پیام انسانیت کے لیے کام کرتے تھے. مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ رہ کر پیام انسانیت، یعنی ہر شہر میں جاتے تھے،
مسلمانوں کو اور غیر مسلموں کو جوڑتے تھے اور یہ پیغام پھیلاتے تھے کہ انسانیت کے لحاظ سے ہم بھائی بھائی ہیں، ہمیں مل جل کر رہنا چاہیے۔ پیام انسانیت کے بارے میں 10 چھوٹے چھوٹے رسالے مولانا علی، چونکہ یہ مولانا علی میاں نے شروع کیا تھا، لیکن ان کے ساتھ خاص کام کرنے والے جو تھے مولانا عبد الکریم پاریکھ اور پروفیسر انیس چشتی، یہ ان کے خاص ساتھی تھے۔ تو ایک مرتبہ دہلی میں پروگرام تھا تال کٹورا اسٹیڈیم کے اندر، اور مولانا علی میاں ندوی بہت زیادہ بیمار تھے۔ اس پروگرام میں شنکراچاریہ صاحب بھی آنے والے تھے۔ مولانا عبد الکریم پاریکھ ذرا فطری خوف تھا کہ اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، میں کیا کہوں گا، مولانا تو ساتھ ہیں نہیں۔ تو مولانا علی میاں ندوی کے پاس گئے، مولانا نے کہا کہ جاؤ آپ اللہ کا نام لے کر۔ اس وقت مولانا عبد الکریم پاریکھ نے مجمع کے اندر انسانیت کی ایسی باتیں کہی کہ شنکراچاریہ جی کھڑے ہو گئے اور ان کو شال اوڑائی کہ آپ نے بہت اچھی باتیں کہی، ہم تو یہ جانتے نہیں۔ تو دین اسلام یہ ہے، اس کا صحیح پیغام اب آج ملک کے اندر بہت زیادہ بے شمار غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں، اور میڈیا ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تو ان غلط فہمیوں کو دور کرنا ہماری ذمہ داری۔ ہم نے کہ بھئی ہم کون ہیں، یہ تعارف ہمیں کروانا چاہیے تھا کہ ہم کون ہیں، اسلام کیا ہے۔ یہ تو رحم دلی کا مذہب ہے، یہ انسانیت کا مذہب ہے، یہ امانت داری کا مذہب ہے، یہ سچائی کا مذہب ہے۔ لیکن یہ تعارف ہم نے نہیں کروایا تو آج دوسرے لوگ، میڈیا اس کو نیگیٹو طریقے سے کروا رہا ہے۔ ٹائمز آف انڈیا ملک کا سب سے زیادہ چھپنے والا اخبار ٹائمز آف انڈیا، اور دوسرے نمبر پر ہے دینک جاگرن۔ ٹائمز آف انڈیا روزانہ 45 لاکھ کی تعداد میں چھپتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے ٹائمز آف انڈیا کا مالک کون ہے؟ ساہو جین اینڈ کمپنی۔ ملک کی سب سے چھوٹی مائنورٹی سب سے بڑا اخبار وہ چلا رہی ہے، اور ہم کچھ بھی نہیں کر پائے۔ تو آج کے زمانے میں سب سے بڑا کام یہ ہے کہ ایجوکیشن کے اندر اپنی قوم کو آگے بڑھاؤ، بہت زیادہ آگے بڑھاؤ، بہت زیادہ آگے بڑھاؤ، بہت زیادہ پڑھاؤ، اپنے ادارے قائم کرو، اپنے ہائی اسکول بناؤ، اپنے کالج بناؤ، اپنے ITI بناؤ۔ اس کی آج کے زمانے میں ضرورت ہے، یہ دین کا کام ہے، یہ ثواب کا کام ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسل دین کے اوپر باقی رہے، اسلام کے اوپر باقی رہے، وہ سر اونچا کر کے زندہ رہ سکے، وہ تجارت کے اندر آگے بڑھے، وہ ہر چیز کے اندر آگے بڑھے، تو ہمیں ایجوکیشن کے اندر اپنی قوم کو آگے بڑھانا پڑے گا۔ یہ باتیں کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ جمع ہو، اس کے لیے فکر کریں کہ ہمارے ادارے قائم ہو، ہمارا ہائی اسکول بنے۔ ہائی اسکول نہیں، آج کالج اور یونیورسٹیاں بنانے کا زمانہ ہے، سب لوگ بنا رہے ہیں۔ اگر پیچھے ہیں تو ہم پیچھے ہیں۔ جس قوم کو سب سے پہلے میسج دیا گیا اقرا، آسمان سے پہلی وحی آئی اقرا، پڑھو، خلق الذی علم بالقلم، قلم کی بات آئی۔ سب سے پہلے وہی شرک دنیا میں اس کو دور کرو، توحید پر آؤ۔ اللہ نے یہ نہیں کہا، سب سے پہلے کہا پڑھو، پڑھو گے تو تمہارے مسائل حل ہوں گے، پڑھو گے تو توحید کو معلوم کرو گے، پڑھو گے تو اللہ کو پہچانو۔ اسلام میں کہ بھئی دینی تعلیم دنیاوی تعلیم الگ ہے نہیں، یہ تو انگریزوں نے کیا۔ پہلے زمانے میں جس مدرسے سے بڑے بڑے علماء نکلتے تھے، اسی مدرسے سے ابن حسم جیسے سائنٹسٹ نکلتے تھے، اسی مدرسے سے ابو القاسم زہراوی جیسے سائنٹسٹ نکلتے تھے، اسی مدرسے سے عباس ابن فرناس جیسے سائنٹسٹ نکلتے تھے۔ سائنس کے میدان میں مسلمانوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے،
اور آج اس کو سامنے لانے کی ضرورت ہے. ہماری تاریخ کے اوپر ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے. ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اپنے بچوں کو پڑھنے کا عادی بناؤ، ان کو کتابیں پڑھاؤ، ان کو انگلش سکھاؤ، ان کو اردو سکھاؤ، ان کو گجراتی سکھاؤ، ان کو اچھی اچھی کتابیں پڑھاؤ. تو آج کا زمانہ، آج کے زمانے میں طاقت ہے تو ایجوکیشن ہے. اور قرآن کریم نے کہا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، قوت حاصل کرو گے تو دنیا کے اندر سرخرو رہو گے. تو آج کے بیان کے اندر اگر ہمارا کوئی میسج ہے تو یہ میسج ہے کہ آپ اپنے ادارے، اپنے ہائی اسکول، اپنے کالج قائم کرنے کے لیے سوچو، غور کرو، اس کے اوپر اپنے بچوں کو لاؤ، اپنی نسلوں کو پڑھاؤ. نوکری ملتی ہے نہیں ملتی وہ بعد کی بات، اس کے اندر بھی اپنے بچوں کو بڑھاؤ. سرکاری نوکریوں میں ہمیں اچھے ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، ہمیں اچھے وکیلوں کی ضرورت ہے، ہمیں ایسے ڈاکٹروں کی ضرورت ہے جو اللہ کا خوف رکھ کر انسانیت کی خدمت کریں اور پھر دوسرے لوگ دیکھیں کہ بھئی مسلمان ہو تو ایسے ہوتے، مسلمان ڈاکٹر ایسے ہوتے. یہ غلط فہمیاں دور کرنے کا ذریعہ بھی بنے گا. تو ایجوکیشن کے فیلڈ کے اندر ہمیں اپنی قوم کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. ہمیں اس سلسلے میں غور کرنے کی ضرورت ہے. تو اپنے اسکول بناؤ، اپنے کالج بناؤ اور اس کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ، عام نہیں، چالو نہیں، معیاری سٹینڈرڈ ایجوکیشن. ہمارا بچہ وہاں سے پڑھ کے نکلے تو وہ ٹاپ سے ٹاپ کالج کے اندر آگے جائے. اس طرح کا ایجوکیشن دینے کی ضرورت ہے. آج ہم شکایتیں کرتے ہیں حجاب کے بارے میں، فلاں چیز کے بارے میں، باعث ہو رہا ہے ہمارے بچوں کے ساتھ، وہاں پرارتھنا ایسی ہوتی ہے. تو بھئی ہم نے کیوں اپنے اسکول نہیں بنائے؟ تو آج ضرورت ہے اس بات کی. مسجدیں بناتے الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے. مدرسے بناتے، تعاون کرتے، اچھا ہے، اللہ کے لیے کرنا چاہیے. تو اسی طرح اسکول کالج قائم کرنا جہاں ایک اچھے ماحول کے اندر تعلیم ہو، ایجوکیشن ہو، سٹینڈرڈ ایجوکیشن ہو، ایسے ادارے بنانے کی ضرورت ہے. اس سلسلے میں غور کرنا پڑے گا. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں اس ملک کے اندر اپنا سر اونچا رکھ کے جی سکے تو آج کے زمانے میں ایجوکیشن، تجارت کے اندر ان کو آگے بڑھاؤ، مالیات کے اندر آگے بڑھاؤ. دین میں مال حاصل کرنا کوئی منع نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا نعم المال الصالح للرجل الصالح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تو آپ نے سب سے پہلے تو قباء کے اندر ایک مسجد بنوائی، مسجد قباء. ابھی تو آپ مدینہ پہنچے نہیں ہیں، سٹی کے باہر ہیں، اور ایک مسجد بنوا جس کا ذکر قرآن کے اندر ہے لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم. پھر آپ مدینہ شہر کے اندر پہنچے، وہاں جا کر پہلا کام مسجد نبوی بنوائی. 2 بچے سہل اور سہیل نام کے 2 یتیم بچے تھے، ان کی زمین انہوں نے فری میں دینے کی پیشکش کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہم اس کو خریدیں گے. حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے پاس سے 10 دینار دیے اور قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ کر دیا اپنے لیے، اور وہ مسجد بنوائی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ کروایا کہ بھئی لوگ مل جل کر کمائیں گے، وہ بھی تو ضروری ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، علامہ سمہودی نے اپنی کتاب وفاء الوفا باخبار دار المصطفیٰ، مدینہ شریف کی تاریخ پر بہت اہم کتاب، اس میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ مدینہ کے اندر کوئی مناسب مارکیٹ نہیں، یہود کی بستی کے اندر ہے، لیکن وہاں تو دھوکہ ہوتا ہے، وہاں مناسب انتظام نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ مدینہ کے اندر ایک مارکیٹ ہونا چاہیے. مدینہ میں کہاں مارکیٹ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ جگہوں کا جائزہ لیا. پھر کتابوں کے اندر آتا ہے، علامہ سمہودی نے بھی لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ بنو سائدہ کی بستی یہ مارکیٹ کے لیے مناسب جگہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں تشریف لے گئے اور کہا کہ ہم یہاں مارکیٹ بنوانا چاہتے ہیں.
بات چیت ہوئی، وہ لوگ تیار ہو گئے اور سوق المدینہ کے نام سے وہاں مارکیٹ قائم کی۔ تو مالیات کے لحاظ سے کام کرنا یہ بھی آج کے زمانے میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ اپنے ڈیٹا کے بارے میں غور کریں، دیکھیں عبد الرحمان صاحب نے جو کتاب لکھی ہے کہ مسلمانوں کے مالیات میں کیا حالات ہیں، تو آج کے زمانے میں اگر طاقت ہے ایجوکیشن کے اندر، طاقت ہے مالیات کے اندر، اس کے اندر قوم کو مضبوط بناؤ تو انشاءاللہ دوسرے لوگ ہمارے پاس آئیں گے۔ تو بہرحال ان چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ پھر سے میں آپ حضرات سے اپیل کرتا ہوں، دل کی گہرائی سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنے شہر کے اندر اچھے ایجوکیشن کے ادارے بناؤ، ہائی اسکول بناؤ، کالج بناؤ۔ اگر ہم اپنی نسلوں کے لیے فکرے کرتے ہیں تو اس کے لیے کام کرو۔ یا آج کے زمانے کے اندر بہت بڑی طاقت ہے، اسکل کے لیے ITI بناؤ، اپنے بچوں کو اسکل کے اندر آگے بڑھاؤ، تو دوسرے لوگ اپنی ضرورت کے تحت ہمارے پاس آئیں گے کہ ہم کو ان کی ضرورت ہے۔ تو اس کے اندر آگے بڑھانا یہ بھی آج کے زمانے کے اندر دین کا ایک بہت بڑا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عافیت کے ساتھ دین کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قیامت تک اس ملک کے اندر اللہ اکبر کی آواز کو بلند فرمائے۔ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔